ابو نے میری منگنی کروا دی ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میرے ابو, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک منگنی اور کر کے 2 شادیاں ایک ساتھ کر لوں. یہ وہ صاحب ہیں جو میں نے 4 لڈو کی مثال دی, تو چاروں لڈو ایک ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں, یہ جو ہم نے بھی نہیں کیا. اتنے فنٹر تو ہم بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ وہ ہیں جو شہد کے چھتے میں منہ دے کے ڈائریکٹ شہد پینا چاہ رہے ہیں. تو بھائی جب تم 2 منگنی ایک ساتھ کرو گے نا, پرانے والے کو جب پتا چلے گا وہ منگنی توڑ دیں گے. وہ نہ توڑیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کہیں گے یہ لڈو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اس میں. تازہ شادی ہونے کے بعد ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تازہ شادی ہوئی ہے, یعنی ہم لوگ باسی شادی والے ہیں. ابے بولو کہ جب نئی شادی ہو. تو کہہ رہے کہ زوجہ کے پاس کتنی دفعہ جانا چاہیے. یہ تمہارا اسٹیمنا ہے بھائی. کیا کیا باتیں پوچھ رہے ہو یار تم مجھ سے. اچھا, جو اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ جا ایک ہی دفعہ سکتے ہیں پورے مہینے میں, اس کے بعد ان میں دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. اور جن میں ہمت ہوتی ہے وہ اس طرح پرچیاں لکھ کے پوچھتے نہیں ہیں. سمجھ رہے نہیں؟ تو آپ کی ہمت ہے بھائی, آپ کا حوصلہ ہے. مولانا طارق مل صاحب کو کوئی صحیح کہتا ہے, کوئی غلط کہتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. مولانا طارق مل صاحب بہت نیک, پرہیزگار, خوش اخلاق, ملنسار آدمی ہیں. باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے, وہ ہوتا ہے علماء کو, تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب پورا دنیا میں جاؤ گے کہ پورا 1 سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. مولانا طارق صاحب کی اتنی خدمات ہیں, اتنے ان کے, اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح بول نہیں سکتے وہ. ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سن چیخیں نکال دیتے تھے یار, کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی, لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب. تو ہمیں اپنے ان اسکالرس کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو, بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا. تو اور شریعت میں حکم ہے ان من اجلاء اللہ اکرام الشیب المسلم, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے. تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو. میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو, اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو. غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا, چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ. لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے, قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے. اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے بھائی, نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے. تو حضرت مولانا طارق مل صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں, جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں, تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں. خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ, جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو, اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات, عبادت. تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذرا سی ہمارے ہم سے اختلاف ہو جائے نا, ہماری عقیدت عوام کی, میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا, میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا, میں بھی کے میں گیا, اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار بڑی عزت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو, دھوکے میں نہ ہو. لوگ عزت دیتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا, مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے پتا, میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو, غلط ہے, ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے. پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتہ نہیں چلا. ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے, خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتے, ابے یہ مولوی, ایسی میمز بنے گی. میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندیوں پہنچے ہوئے ہیں نا, دھڑام سے نیچے. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ, ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی, لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے, دھڑام سے نیچے. ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جایا کرو. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا, تو غلط ہے. مولوی صاحب سے بولا آپ پہ یہ چیزیں
सूट नहीं करती, तो मौलवी साहब को चाहिए एतराफ़ करें, भाई आइंदा नहीं करूँगा, काइंडली आप लोग क्या कर दें, माफ़ कर दें। लेकिन माफ़ नहीं करते लोग। तो हो गए सवाल। हम किसी ने यहाँ से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले भाई, कोई सवाल पूछना हो मजमे में से तो पूछ सकते हैं। फजर की नमाज क्या? हाँ तो फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे खैर जब क़ज़ा है। फजर की नमाज अगर क़ज़ा हो जाए ना तो ज़वाल से पहले पहले अगर क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि सुन्नतें भी पढ़ें उसकी, ठीक है। ये जो मैंने बात की है ना ऑटो पे, दूसरी तीसरी शादी वही करता है जो ऑटो पे आ जाता है, उस पर फिर किसी का कोई असर नहीं होता। तो जब तक इतने ढीठ नहीं होगे नहीं कर सकते, इसलिए आराम से बैठे रहो, क्योंकि लोग करने लगते हैं तो फिर रिएक्शन होता है, फिर मुझे आके तंग करते हैं और ये तो बड़े मसाइल हो रहे हैं। तो मैंने कहा मसाइल है तो नहीं करो, आपको किसने कहा है मसाइल। तो ये बहुत ज़्यादा ढीठ पन्ना पड़ता है इसके लिए, फिर इंजॉय करता है आदमी। जैसे आपको देखा हो ना, बड़े बड़े दहशतगर्द उसको एंजॉय करते हैं ना, मोस्ट वांटेड अपनी बाइकों के पीछे लिख के घूम रहे होते हैं मोस्ट वांटेड। तो जब आप ऐसे बदमाशी से करते हो तो फिर आप मोस्ट वांटेड बन जाते हो। ख़ानदान में गालियाँ, ये बंदे को मत घुसने दो, ये तो 2 नंबर आदमी है। फिर इसको इंजॉय करना शुरू करोगे तो होगा, अगर इसमें टेंशन लेना शुरू कर दोगे तो फिर नहीं होगा। मैं इतना इंजॉय करता था ना इस दहशतगर्दी को जो मैंने शुरू की हुई थी, कि मुझे ऐसे ऐसे ताने मिलते थे, तरस नहीं है, सख्त दिल है। मैं कहता था बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी हूँ मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़। हमारे एक रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लड़ाई हो गई, हमारी लड़ाई हो गई, मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। फिर खैर मुझे ख्याल हुआ कि मेरी आवाज़ बहुत बुलंद हो गई है, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। थे मेरे लेवल के, यानी कोई ख़ानदान के बड़े होते तो फिर तो माफ़ी ही मांगनी है ना। मैंने उनसे कहा भाई वो मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई थी, हालांकि बात मेरी सही थी ना, आपको क्या तकलीफ हो रही है, मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ यार। तो मैंने कहा मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई तो मैं काइंडली माजरत चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा नहीं, माफ़ नहीं करूँगा मैं। गुस्से में मुंह बना के बैठे हुए। मेरी दूसरी शादी पे इतना मुंह बनाया हुआ। मैं फिर गया, मैंने कहा यार वो होता है, थोड़ा सा मैंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो माजरत चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुँह ही नहीं। मैंने कहा जाओ, 3-4 दफ़ा किया हुआ तो हम तुम्हें मना रहे हैं और तुम जाओ। फिर मुझे गुस्सा है, मैंने कहा जा बे, तो हम तो शादी तो कर, मेरा ख्याल था ये मुझसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, मैं कहूँगा शादी करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, एक मिनट किस्सा मुकम्मल हो जाए ना, बड़ा मजे का किस्सा है। अब उनको ख्याल हुआ कि यार ये बंदा 2-3 दफ़ा मनाने आया, तो अब उनको ख्याल हो गया कि ये मेरी गलती है ना। अब वो आए मेरे पास, फिर कहने लगे कि यार वो असल में मुझे पता है कि आप ऐसे गुस्से वाले हैं नहीं, लेकिन आपको गुस्सा आ गया। मैंने कहा आपको किसी ने मेरे बारे में गलत बताया है। मैंने कहा मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। मैंने इसलिए कहा कि ताकि दोबारा अगर मुझसे इस टॉपिक पर इस तरह से बात की ना तो ये मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं बड़ी तमीज़ से बात करूँगा, एक हद होती है बर्दाश्त की। तो मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है आप इस तरह गुस्से वाले हैं नहीं, लेकिन आपको इत्तेफाक से गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपकी, मुझे इत्तेफाक से नहीं आया, मुझे वाकई सच्ची मुच्ची का गुस्सा आया है, और अगर आइंदा ये हुआ ना तो दोबारा आएगा। तो उनकी हंसी निकल गई, हंसी इस पे आई साफ गोई पे, कह रहे पसंद आया स्टाइल, मुझे आपका क्या है पसंद आया। मैंने कहा आइंदा काइंडली आप अपनी लिमिट में रहें, और मैं करूँगा 4, आपके बाप में भी दम है ना, रोक के दिखा दे, और मुझसे इस स्टाइल में आइंदा बात नहीं करना। खैर वो हमारे दोस्त हैं, अभी भी दोस्ती है उनसे। तो ये ढीठपना जब तक नहीं पैदा होगा ना तो एक करो और आराम से हंसी खुशी एक बीवी के साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो। रोया नहीं करो फिर आके मुफ्ती साहब मेरी दूसरी नहीं हो रही, मेरी तीसरी नहीं हो रही, हम तो बात करते हैं, फड्डा हो गया, ये हो गया। पिटो, सुसर से भी पिटो, सालों से भी पिटो, इंजॉय करो इस मार को। तुम्हें अगर पिटने के बदले में एक बेहतरीन लड्डू मिल रहा है, मैं तो ये जहन में रखा हुआ था, मुझे ये था कि मेरे ससुराल मेरे खिलाफ केस करके 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। मस्जिद के मिंबर पे बैठा हूँ, मैं जेल जाने के लिए रेडी था, मैं एग्री था इसके लिए कि अगर बिल, हमारे ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं नहीं ना, उन्होंने ऐसा किया, मैं जहनी तौर पे तैयार था, मेरे खिलाफ केस होगा, मैं 6 महीने जेल में जाऊंगा। मैंने जहनी तौर पे सोचा हुआ था कोई बात नहीं यार, अगर मैं जेल में गया मैं अपना कुरान वहाँ और अच्छा पक्का कर लूँगा। बहुत सारे मैंने ना अपने वो निकाल के रखे हुए थे जेल में क्या क्या होता है। फिर मैंने कहा जब मैं निकल के आऊँगा तो एक बेगम मुझे इजाफी मिली भी होगी, तो अगर 6 महीने में एक अदद बीवी मुझे मिल रही है
بہترین قانون ہے یار پاکستان کا لا کیا ہے. اصل میں تمہارے دل میں بیوی کی قدر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں عورت کی قدر ہوتی ہے نا کہ عورت کی, میرے دل میں تو بہت بڑی قدر ہے. پیغمبروں نے نکاح کی طرف دوڑے ہیں. اس موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کی خاطر کہ عورت نکاح ہو جائے میرا. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ نے بکریاں چرائی ہیں. مہر کیا تھا؟ 10 سال بکریاں چلاؤ گے تو اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرا آپ سے کیا ہے؟ ایگریمنٹ. اگر اس میں مجھے ایک نیک گھرانے کی نیک عورت مل جاتی ہے بیوی کے طور پہ, قبول ہے. تم یہ ہمتی, تمہارے اندر قدر نہیں ہے اس کی نکاح کی. یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی, کتنی ٹینشنیں تھی, پھر بھی 2. اور یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے پھر یعقوب علیہ السلام تیسری شادی بھی کی ہے. تو تمہارے دل میں قدر نہیں ہے تو تم ایک اس کو لائٹ لیتے ہو تو پھر تم نہیں کرو یہ کام. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں کیلکولیشن میں نا دوستوں کے, اگر 6 مہینے جیل کاٹ کے آگے ایک عدد بیوی مل رہی ہے بہترین ہے. میں نے کہا پھر میں دوبارہ کروں گا, پھر 6 مہینے کے لیے دوبارہ جاؤں گا. تو اگر پھر میں نے پوری کی یار اگر 2 سال میں جیل رہتا ہوں اور 4 ہو جائیں تو میں نے کہا 2 کم ہے, 2.5 بھی قبول ہے مجھے, 3 سال بھی قبول ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میری نظر میں یہ بہت مزے کی چیز تھی کہ یار اگر 6 مہینے جیل جانا اچھا نہیں ہے میرے لیے, مجھے پسند نہیں ہے, لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر 6 مہینے کی جیل میں ایک عدد بیوی مل رہی ہے قبول ہے, ٹھیک ہے نا, تو قبول ہے. لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے. آپ چاہتے ہو پیڑے کھاؤ بیٹھ کے, بس فری پھوکٹ میں سب کچھ ہو جائے, کوئی ٹینشن نہ اٹھانی پڑے. تو جب کوئی بڑی نعمت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے. میرے دوست احباب جو میرے بچپن کے دوست ہیں ان سے آپ جا کے پوچھو, وہ گواہ ہیں کہ کتنی میں نے زندگی میں ٹینشنیں اٹھائی ہیں, سمجھتے ہو. تو پیڑے کھا کے یہ کام نہیں ہوتا. حلال ہے نا حلال, حرام میں ٹینشن نہیں ہوتی. حلال میں بڑے بکھیڑے ہیں, لیکن حلال میں وقتی ٹینشنیں ہیں, برکتیں دیر پائیں, اور حرام میں وقتی طور پر ٹینشن نہیں ہے, نحوستیں بہت دیر پائیں. زانی کے جو چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نحوست, زانی جو ہے نا زانی لوگ, اور جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں ان کی تو بہت ہی کوئی غلیظ قسم کی پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہرے پر, بہت ہی زیادہ گندی پھٹکار ہوتی ہے. تو اپنے چہروں کو پھٹکار لیس بنانے کے لیے کس پر آ جاؤ؟ نکاح پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی. ارشاد, بس آخری سوال ہے. ارشاد جی. چھوڑ دوں؟ اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اسکینڈل بنا تھا بہاولپور یونیورسٹی کا. جی بہاولپور یونیورسٹی جس کا اسکینڈل بنا تھا وہاں ہوتے ہیں یہ. ہاں تو یہ نوجوان زنا کر رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, کیوں کر رہے ہیں؟ جب نکاح کو مشکل بنا دیا تو میں جو بار بار آپ کو بدماش بنا رہا ہوں نا, یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ امی ابو سے پوچھو گے, ماموں سے, چاچو سے پوچھو گے, کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کو, پہلی نہیں کرنے دے گا. تو زنا کیا پوچھ کے کرتے ہو؟ گرل فرینڈ کیا ابا سے پوچھ کے رکھتے ہو؟ تو جب ابا سے پوچھ کے برا نہیں کر رہے تو اچھا میں پھر ابا کو بتاؤ کہ ابا میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں. ابا ساتھ دے دیں, بہت اچھی بات ہے, اچھا ابا ہوگا ساتھ دے گا. نہیں دے رہا ساتھ تو بھائی نہیں ہے یار, پھر نہیں ہوتا, پھر تو نہیں ہوتا بھائی. آپ یہ تو برائی میں پڑ جاؤ گے. آپ اس زمانے میں بہت مشکل ہے. چلو 4 نہیں کرتے, 2 نہیں کرتے, پہلی شادی تو کر لو نا, پہلی تو کرو. آپ تو پہلی بھی نہیں کر رہے. امی سے پوچھیں گے, ابا سے پوچھیں گے, نانا سے پوچھیں گے, چاچو سے پوچھیں گے. بھائی کیا مذاق بنایا ہوا یار تم نے. اس زمانے میں بغیر نکاح کے برائی سے بچنا آسان کام ہے یار. ہر وقت تو آپ فیس بک پہ کوئی لڑکی آ رہی ہوگی, ٹک ٹاک پہ آپ کہہ سکتے ہو میں فیس بک دیکھنا چھوڑ دوں, ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ دوں. بازار میں جاؤ گے وہاں ادھورے لباسوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ پہ جاؤ گے وہاں بیٹھی. ابھی میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا, کراچی, خاتون پردے والی بیچاری, اتنا ان میں جذبہ آئی, کہنے لگے مصعب آپ یہ جو بال کھلی ہوئی عورتیں ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے. بیچاری ان کا تو جذبہ تھا. اچھا میں منہ نیچے کر کے سن رہا ہوں جی. میں نے کہا آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا میں دل میں سوچ رہا ہوں میں ان کو کہاں سے میں کیسے سمجھاؤں ان کو. تو وہ رکھ کے تھپڑ لگا دیں گے مولوی صاحب تو ہمارے ذاتی معاملہ, میں نے دوپٹہ پہنا نہیں پہنا, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. تو لیکن ان بیچاری خاتون کا ایک درد دل تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. تو معاشرے کو آپ نہیں سدھار سکتے لیکن اپنے آپ کو برائی سے آپ بچا سکتے ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حلال کو آسان کیا ہے, حرام سے بچو, حلال میں کنجوسی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.